السلام علیکم ویورز اور میرے سننے والوں، مجھے آن لائن دیکھنے والے میرے دوست احباب جو میرے ساتھ بہت محبت بھی رکھتے ہیں اور میری باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ موضوعات کے معاملے میں بہت حساس ہوں، کیونکہ جو موضوع مجھے دیا جاتا ہے اگر وہ مجھے میری سمجھ میں آئے تو میں اس کے متعلق بولتا ہوں۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے یہ مجھے دفتر میں آنے کے لیے، اسٹوڈیو میں آنے کے لیے ان لوگوں نے کہا تو تھا، لیکن یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر جناب میں خود بھی بولنا چاہ رہا تھا، خاص کر کے آج میرے ایک دوست مناز صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جناب آپ اکثر اشعار وغیرہ کہتے رہتے ہیں، تو کچھ اشعار، تو میرے پاس چند اشعاروں کا جو ہے، چند شعروں کا ایک مجموعہ ہے، سمجھ لیں کہ جو چیزیں میں اپنے دماغ اور دل میں، یا یہ سمجھ لیں جو میرے فطرت کے اندر جو مجھے چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں، جن کے اوپر میں بولنا چاہتا ہوں، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے جو چیز میرے لہجے میں آتی ہے، میرے الفاظ کے دائرے میں آتی ہے، وہ میں بول دیتا ہوں جی، بس یہی بات ہے۔ تو آج مناز صاحب آپ کی بھی جناب بات پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے چند اشعار لکھے ہیں موجودہ حالات کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اشعار جو ہے وہ میں آپ کی نظر بھی کرتا ہوں اور اس ساری عوام کی نظر کرتا ہوں جو اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور جس طرح ہم لوگ اڑن کٹولہ بنے ہوئے ہیں نا جی، وہ بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں پسند ناپسند کا اظہار جو ہے وہ تو عوام کی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو لکھاری ہوتے ہیں، چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ اشعار ہوں، نظمیں ہوں، کچھ بھی ہو، وہ عوام کے لیے لکھے جاتے ہیں، اور وہ اظہار ہوتا ہے آپ کا وہ الفاظوں کو جو آپ زبان سے دھارتے ہیں، جو اپنی سوچوں کو آپ الفاظوں کے دھارے میں لاتے ہیں، وہی چیز مین ہوتی ہے۔ تو ناظرین، میں اس موضوع پہ جو ہے نا وہ چند اشعار جو لکھے ہیں وہ آپ کی گوش گزارش کرتا ہوں، وہ پسند نہ پسند میں پھر دوبارہ کہوں گا وہ تو آپ کو آئے نہ آئے، لیکن میرا کام ہے میں اپنی سوچ بالکل غیر جانبدار ہو کے جو حقائق پہ مبنی ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ تو ناظرین، اور مناز صاحب اور میرے جو دوسرے دوست اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ بھی میرے خیال میں ان چیزوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں جناب اس میں نے جو لکھے ہیں چند اشعار ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ میری اپنی کاوش ہے، ٹھیک ہے، دوستوں کا پرزور اصرار ہے، تو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ عنوان جو میں نے اس کو دیا ہے وہ ہے میری عوام میری طاقت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پیچھے بھی ایک جو کہ آپ کہیں گے اشعار سنا نہیں رہے جناب اور باتیں باتیں کر رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی تشریحات تو آپ لوگ خود کر لیں گے، لیکن میرا کام ہے جو چیز میں بیان کر رہا ہوں یہ بتانا میرا فرض ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے وطن کی عوام کی آواز ہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنے لوگوں سے میں نے انٹرویوز لیے ہیں جو اسٹوڈیو میں آئے ہیں ان میں سے جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے۔ تو عرض کرتا ہوں جناب آپ کے لیے، میری عوام میری طاقت اس کا عنوان ہے جی۔ سنو سنو اے میرے ملک کے دستور سازو، سنو سنو اے میرے ملک کے دستور سازو، پارلیمنٹ اور سینٹ میں بیٹھے بڑے بڑے استادوں، ملک تو میرا بھی آپ کی ہی طرح ہے، ملک تو میرا بھی آپ کی طرح ہی ہے، سن لو تم بھی اے مشیرو اور وزیر زادو، سن لو تم بھی اے مشیرو اور وزیر زادو، کیسی تبدیلی ہے، کیسی یہ ہوا بدلی ہے، کیسی تبدیلی ہے، کیسی یہ ہوا بدلی ہے، کب کرسی گری عوام پہ ذرا مجھ کو بھی بتا دو، کیسی تبدیلی ہے، کیسی یہ ہوا بدلی ہے، کب کرسی گری عوام پر ذرا مجھ کو بھی بتا دو، کل وقت تمام ہے، کل وقت تمام ہے، کیا یہ تم بھی مانو گے، کل وقت تمام ہے، کیا یہ تم بھی مانو گے، عوام کو بتلانے والے حاکم وقت کے جھوٹے باجو،
عوام کو بتلانے والے حاکم وقت کے جھوٹے باجو۔ سنا ہے عوام آ رہی ہے یکجہتی کی خاطر، سنا ہے عوام آ رہی ہے یکجہتی کی خاطر، ہم کو بھی نکالو دلدل غربت سے، اے ہمارے ہی محتاجو۔ میں دوبارہ پھر یہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ شعر جو ہے وہ حالات کے تناظر میں ہے۔ یہ جو ووٹوں سے چنا کر ہمارے چنندہ نمائندے آتے ہیں نا، تو یہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ خصوصی طور پہ دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، سنا ہے عوام آ رہی ہے یکجہتی کی خاطر، سنا ہے عوام آ رہی ہے یکجہتی کی خاطر، ہم کو بھی نکالو دلدل غربت سے، اے ہمارے ہی محتاجو۔ اور عرض کیا ہے، ووٹوں سے منتخب ہو کے جو آتے ہیں، بڑے مطمئن بیٹھ کر یہ کھاتے ہیں، ووٹوں سے منتخب ہو کر جو آتے ہیں، یہ علادہ اشعار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ آپ کو ترمیم کر دوں، جو پہلے تھی وہ غزل تھی، ابھی میں نے چند جو اشعار ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے وہ گوش گزار کیے ہیں، وہ آپ اس کو بھی پیرائے میں ڈال سکتے ہیں، غزل ہو، نظم ہو، یا میرے اشعار کا مجموعہ ہو، لیکن یہ جو ہے یہ چند اشعار ہی ہیں۔ ووٹوں سے منتخب ہو کر جو آتے ہیں، بڑے مطمئن بیٹھ کر یہ کھاتے ہیں، کرسی نہ چھوٹ جائے ان سے، کرسی نہ چھوٹ جائے ان سے، سبھی بڑے کیوں یہ چاہتے ہیں، سبھی بڑے کیوں یہ چاہتے ہیں، میں تو ان نوجوانوں کے ساتھ ہوں امجد، میں تو ان نوجوانوں کے ساتھ ہوں امجد، جو میری اس دھرتی کو پھولوں کی طرح مہکاتے ہیں، جو میری اس دھرتی کو پھولوں کی طرح مہکاتے ہیں، اور لگا کے نعرے نوکری ووکری کے سبھی، اور لگا کے نعرے نوکری ووکری کے سبھی، میرے معصوم جوانوں کو کس طرح بہکاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو تھی میری وہ کاوش جو میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنے دل سے، اپنی روح کی گہرائیوں سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں جی، صرف یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ سمجھ لیں، میں نہ حالات اور واقعات سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے، یہ ہماری سوچوں کے اوپر جو مسلط ہے، یہ وہی بیان ہے میرے الفاظ کی صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک چھوٹا سا قطعہ ہے، اور قطع نظر اس کے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ شاید آپ کہیں یار اس نے تو بات ہی لمبی کر دی ہے، لیکن کیونکہ جو الفاظ آپ کو مفہوم دیتے ہیں، جن الفاظوں سے آپ کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ہماری راہ کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آج جو ایک چھوٹا سا قطعہ ہے جس میں ہمارے شاعر مشرق اور ہمارے پاکستان کے جو ہیں، جنہوں نے خواب پاکستان دیا تھا، جن کی خواب کی تعبیر ہوئی تھی، ہمارے علامہ اقبال صاحب، جو میرے خیال میں پاکستان کے کیا ایشیا کے سب سے بڑے جو ہیں وہ شاعر ہیں، اور جو انہوں نے لکھا ہے کمال ہی لکھا ہے۔ تو عرض کرتا ہوں انہی کے جو ہے وہ الفاظ کی طرح تو میری سوچ بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اقبال صاحب کے شہینوں کے لیے ایک شعر ہے میرے پاس، ایک قطعہ ہے، یہ میرے لفظوں کی دستک ہے، یہ میرے لفظوں کی دستک ہے تیرے اونچے اونچے دروازوں پہ، یہ میرے لفظوں کی دستک ہے تیرے اونچے اونچے دروازوں پہ، اب تو رحم کرو خدا را تم بھی، اب تو رحم کرو خدا را تم بھی، میرے اقبال کے شہینوں اور عقابوں پہ۔ شکریہ دوستو، شکریہ۔